پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے وہ واحد ایم این اے جنہوں نے الیکشن لڑا تو جیل میں بیٹھ کر، اور نہ صرف جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑا بلکہ اس کو جیت کر وہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے۔ معزز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق کی سیاست کیسی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کو الیکشن میں کتنے ووٹوں سے ہرایا؟ لاہور سیشن کورٹ بم دھماکے میں اعظم طارق کیسے بچ نکلے؟ ایک ایسے سیاستدان جن کی عمر کا زیادہ تر حصہ جیلوں، کال کوٹریوں اور پولیس چوکیوں میں گزرا۔ جب اس شخصیت کا جنازہ اٹھا تو ملک میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز اور پاک فوج کے دستے بلائے گئے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے اہم لیڈر اور سابق ایم این اے مولانا اعظم طارق کے ایسے دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مولانا اعظم طارق 28 مارچ 1961 کے روز چیچا وطنی کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق راجپوت منج برادری سے تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم کراچی کے مدارس سے حاصل کی۔ 1984 میں کراچی کے بنوری ٹاؤن کے مشہور جامعہ سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے امتحانات دیے اور وہاں سے عربی اور اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی۔ کراچی میں ناگن چرنگی میں واقع ایک جامع مسجد میں مولانا اعظم طارق خطابت و امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پنجاب کے ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والے سپاہ صحابہ کے ایم این اے مولانا اسار القاسمی کے قتل کے بعد مولانا اعظم طارق کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا، جس کے بعد اعظم طارق کراچی سے جھنگ شفٹ ہو گئے اور یہاں پر انہیں جماعت کی جانب سے 2.5 مرلے کا مکان دیا گیا جہاں آج بھی ان کی فیملی رہتی ہے۔ مولانا اعظم طارق کے سوگواران میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں، جبکہ ان کے بڑے بیٹے مولانا معاویہ اعظم 2018 میں جھنگ سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق کو سپاہ صحابہ کے ممبران کی جانب سے جرنیل کہا جاتا تھا۔ مولانا اعظم طارق پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ واحد ایم این اے ہیں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتا۔ مولانا اعظم طارق خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی جیل کی کال کوٹری میں قید تھا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات۔ ہم جیل کے عملے سے پوچھتے تھے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ دوستو، اس شخصیت پر تقریباً 65 کے قریب مقدمات درج تھے، جن میں مکتب اہل تشیع کے لیڈران اور کارکنان کے قتل کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ بعض مقدمات میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ان کو بائی نیم نامزد کیا۔ وہ اپنی زندگی میں لاہور، میاں والی، فیصل آباد، جھنگ، اٹک اور دوسرے شہروں کی جیلوں میں قید رہے۔ مولانا اعظم طارق کے حمایت یافتہ طبقے کی طرف سے کئی بار ان کے فیصل آباد کے جلسے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ پر ایک تاریخی جلسے سے خطاب کیا، اس جلسے پر ان کے مخالفین نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی مولانا صاحب تقریر کرتے رہے۔ یہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اعظم طارق کو ان کی جماعت نے 1992 میں ضمنی الیکشن میں اتارا۔ اس الیکشن میں ان کا مقابلہ حکومتی امیدوار شیخ محمد یوسف سے تھا۔ حکومتی مشینری کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالف کو 7,000 ووٹوں سے شکست دی۔ اس طرح مولانا پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1993 کے جنرل الیکشن میں مولانا دوسری بار انتخابی اکھاڑے میں اترے۔ اب کی بار ان کا مقابلہ سابقہ ایم این اے نواب امان اللہ خان سیال اور شیخ محمد اقبال سے تھا۔ متحدہ دینی محاذ کے مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالفین کے 24 اور 36,000 ووٹوں کے مقابلے میں 55,000 ووٹ حاصل کیے اور یوں وہ دوسری بار ایم این اے منتخب ہوئے۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں ہر طرف مسلم لیگ نون کی فضا تھی، جس کے نتیجے میں اعظم طارق مسلم لیگ نون کے امیدوار امان اللہ خان سیال سے شکست کھا گئے، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے جیت کر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اعظم طارق نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن 2002 میں لڑا جب وہ میاں والی جیل میں قید تھے۔ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتا۔ مولانا کمپین کے لیے جیل میں بیٹھ کر اپنے حلقے کی عوام کے نام خط لکھتے اور ان کے سپورٹرز خط کی فوٹو کاپیز کروا کر گھر گھر پہنچا دیتے۔ اس الیکشن میں مولانا کے مقابلے میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کھڑے تھے۔ الیکشن کے نتیجہ میں مولانا اعظم طارق نے 41,000 ووٹ لے کر مولانا طاہر القادری کو شکست دی۔ اس طرح وہ تیسری بار ایم این اے منتخب ہوئے۔ 2002 کے الیکشن کے بعد بننے والی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر میر ظفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے۔ تب مولانا اعظم طارق نے فضل الرحمان کی بجائے میر ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ ڈالا۔ ان کے اس اکلوتے ووٹ کی وجہ سے میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق پر کئی جان لیوا حملے ہوئے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، کبھی گولیاں، کبھی راکٹ لانچر اور گرنیڈوں سے بھی مولانا پر حملے کیے گئے۔ ان پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد 22 کے قریب بنتی ہے۔ بعض حملوں میں مولانا شدید زخمی ہوئے، لیکن ہر حملے میں ان کی جان بچ جاتی تھی۔
مولانا اعظم طارق بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بڑے ناقدین میں شامل ہوتے تھے، جبکہ ان کے ہم خیال سیاستدانوں میں شیخ رشید احمد، نوابزادہ نصر اللہ خان، مختوم جاوید ہاشمی اور مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے پارلیمنٹیرین شامل تھے۔ مولانا کی مخالفت سید فیصل صالح حیات، سید فخر امام، سیدہ عابدہ اور ریاض پیرزادہ سے چلتی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ ریاض پیرزادہ کے والد کے قتل میں مولانا اعظم طارق کو ملزم نامزد کیا گیا اور وہ کئی عرصے تک کوٹ لکھپت جیل میں کڑی سزا کاٹتے رہے۔ اسی کیس کے ٹرائل میں 18 جنوری 1997 کو جب اعظم طارق اپنے قائد ضیاء الرحمن فاروقی کے ساتھ لاہور سیشن کورٹ میں پیش ہوئے تو کارکنان ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے کہ اتنے میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہو گیا، جس میں ضیاء الرحمن فاروقی جاں بحق ہو گئے۔ اعظم طارق شدید زخمی ہوئے مگر ان کی جان بچ گئی۔ 6 اکتوبر 2003 کے روز جب مولانا اعظم طارق قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ رستے میں گولڑا ٹول پلازا کے قریب چند مخالفین نے ان پر فائرنگ شروع کر دی اور ان پر آٹومیٹک اسلحہ سے تقریباً 200 گولیاں برسائی گئیں، جس میں سے 40 گولیاں مولانا کو لگیں۔ اس زوردار حملے کے نتیجے میں مولانا اپنے 3 محافظوں سمیت اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے قتل کی FIR سپہ محمد کے سالار اعلیٰ سید غلام رضا نقوی پر درج ہوئی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے قتل کروایا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 41 سال تھی۔ مولانا کی پہلی نماز جنازہ اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے پڑھائی گئی، جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مولانا کی میت کو خصوصی طور پر ہیلی کاپٹر سے جھنگ لے جایا گیا۔ تب شہر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز اور پاک فوج کے دستے طلب کیے گئے۔ جھنگ میں مولانا اعظم طارق کی نماز جنازہ اسلامیہ اسکول میں ادا کی گئی اور انہیں سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں ایک جامعہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔